نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد خصوصی ایلچی رچرڈ گرینل نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ ایک انٹرویو میں رچرڈ نے کہا، پاکستان کے سابق وزیر اعظم پر ویسے ہی الزامات ہیں جیسے ٹرمپ پر تھے، انہیں رہا کیا جائے۔ رچرڈ گرینل نے بتایا کہ نامزد وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان کے میزائل پروگرام پر حکومت پاکستان سے بات کرنے کی تیاری کی ہوئی ہے۔ ایٹمی صلاحیت کے حامل ملکوں سے مختلف انداز میں ڈیل کیا جاتا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ جو کام 4 سال میں نہ کر سکی، انہیں آخری 45 دن میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نامزد امریکی نمائندہ خصوصی رچرڈ گرینل کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوشاں ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی آزادی پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق ہوگی۔ تحریک انصاف کسی بھی ملک بشمول امریکہ کی مدد کی خواہش مند نہیں۔ پی ٹی آئی کسی ملک سے نہ درخواست کرے گی نہ توقع رکھتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے مغرب سے آواز اٹھانے والوں پر واضح ہونا چاہیے کہ پاکستانی قوم اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتی ہے۔ ہماری اول و آخر ترجیح صرف اور صرف پاکستان ہے۔ نومنتخب امریکی صدر کے نامزد ایلچی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ آپریشن گولڈ اسمتھ کے ریکروٹ بانی پی ٹی آئی کے نجات کے لیے مہم چلا رہے ہیں۔ ان عناصر کو اسرائیل کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک بار پھر غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے عالمی کوششیں تیز کرنے کا مطالبہ۔ کرسمس کی تقریب سے خطاب میں کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت فلسطین میں قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ بچوں، خواتین اور بزرگوں سمیت ہزاروں افراد کو قتل کیا جا چکا۔ فوری جنگ بندی وقت کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر میں جہاں عیسائی آباد ہیں، وہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے زور لگائیں، آواز اٹھائیں۔ آرمی چیف جنرل آصر منیر کا کہنا ہے کہ مسیحی برادری قوم کے لیے فخر اور طاقت کا باعث ہے۔ ملک کی ثقافتی، سماجی، اقتصادی اور قومی ترقی میں اقلیتوں اور مسیحی برادری کی شراکت کا اعتراف۔ آرمی چیف کی راولپنڈی میں سینٹ جوزف کیتھولک چرچ کے کرسمس تقریب میں شرکت۔ مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی، کیک کاٹا۔ آرمی چیف کا قائد اعظم کو بھی زبردست خراج عقیدت۔ کہا، قائد اعظم کے نظریات علاقائی سالمیت سے لے کر اندرونی استحکام کو فروغ دینے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 13 خوارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 24 اور 25 دسمبر کی درمیانی شب آپریشن میں سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پنجاب اور کے پی کے مختلف اضلاع میں دھند کے ڈیرے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M1 پشاور سے برہان تک، موٹر وے M4 شور کوٹ سے ملتان تک، جبکہ موٹر وے M5 ملتان سے سکھر تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں شدید سردی، کوئٹہ اور زیارت میں درجہ حرارت -6، خلات میں -4 ڈگری ریکارڈ۔ ملک کے سرترین علاقوں میں لہ -13 ڈگری کے ساتھ سر فہرست۔ کراچی کے علاقے کورنگی بلال کالونی میں واٹر ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ ٹینکر ڈرائیور کو رینجرز اہلکار نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ شاہ لطیف کے علاقے میں کار پر فائرنگ، کار سوار جاں بحق۔ شیخوپورہ لاہور روڈ پر کار کی ٹکر سے 2 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق دونوں زخمی نوجوانوں کی حالت تشویشناک ہے۔ حادثے کے بعد کار کا ڈرائیور فرار، پولیس نے تلاش شروع کر دی۔ اسلام آباد میں وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان۔ وفاقی نظامت تعلیم کے تحت تعلیمی ادارے 30 دسمبر سے 8 جنوری تک بند رہیں گے۔ آذربائیجان کا مسافر طیارہ مبینہ طور پر میزائل حملے کا نشانہ بنا۔ ذرائع کے مطابق روسی یا چیچن فورس نے مبینہ طور پر آذربائیجان کے طیارے کو غلطی سے نشانہ بنایا۔
आज़रबाईजान का मुसाफिर तैयारा तबाह होने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का ऐलान। मुसाफिर तैयारा काज़ाकिस्तान एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ। हादसे में 39 अफराद हलाक, 28 जख्मी हुए। तैयारे में अमले समेत 67 अफराद मौजूद थे। पाकिस्तान की नामवर मुसन्निफा बेप्सी सिद्धवा अमरीका में इंतकाल कर गई। बेप्सी सिद्धवा अमरीका के शहर ह्यूस्टन में मुकीम थी। उनकी उम्र 86 साल थी। वो 11 अगस्त 1938 को पैदा हुई। बेप्सी सिद्धवा को हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात पर सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। उनके नावल आइस कैंडी मैन को BBC ने नई दुनिया की तश्कील में अहम किरदार अदा करने वाले 100 बेहतरीन नावल्स की फहरिस्त में शामिल किया। बेप्सी सिद्धवा के अहल खाना के मुताबिक उनकी आखिरी रसूमात 3 रोज़ बाद ह्यूस्टन में ही अदा की जाएंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने के बाद हुकूमत मुकर गई। शुगर माफिया को खुला छोड़ दिया गया है। IMF सरमायादारों पर टैक्स लगाने की बात करता है, ये मजदूर और किसान पर टैक्स लगा देते हैं। मंडी बहाउद्दीन में किसान मार्च के खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि IPPs माफिया ने हजारों अरब रुपए ना बनने वाली बिजली के वसूल किए। हम ऐवानों का घेराव करेंगे, अपनी तहरीक को गली गली फैलाएंगे। दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात जारी। वेटिकन सिटी में दुआया तकरीब। पोप फ्रांसिस की मशरिक़ वस्ता में अमन, गजा में जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई और गजा में इमदाद पहुँचाने की दुआ। क्रिसमस पर वाइट हाउस की दिलकश और खूबसूरत सजावट। अमरीकी सदर बाइडन ने मुबारकबाद पैगाम के साथ वीडियो शेयर कर दी। लंदन में शहजादी केट मिडल्टन ने वेस्टमिंस्टर एबे में क्रिसमस की तकरीब की मेज़बानी की। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की भी मसीहियों को मुबारकबाद। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट्स की भी क्रिसमस पर मुबारकबाद। गजा में जारी इसराइली मज़ालिम। मसीही मुक़द्दस शहर बैतुल-लहम में मुसलसल दूसरे साल क्रिसमस सादगी से मनाया गया। इसराइली हमलों से दरबदर गिरजाघरों में पनाह लिए हुए गजा के मसीहियों का त्यौहार जंग ज़दा माहौल में अफसुर्दा रहा। गजा जंगबंदी की कोशिशें जारी। हमास ने इसराइल की नई शराइत को मुआहदे में ताख़ीर का सबब करार दे दिया। इसराइल का हमास पर तयशुदा बातों से पीछे हटने का इल्ज़ाम। इसराइली फ़ौज के गजा के पनाहगुज़ीन कैंप्स पर हमले। 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मक़बूज़ा मग़रबी किनारे में इसराइली ऑपरेशन, 8 फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने इसराइली टैंक को धमाके से उड़ा दिया। इसराइल का हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल का बाज़ाब्ता एतराफ़। ईरान का इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इंदिया। इसराइल बच्चों पर गोलियां बरसा रहा है। पोप फ्रांसिस की इसराइल पर तनकीद। पोप के बयान पर इसराइल ने वेटिकन के सफीर को तलब कर लिया। और पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड की बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए तैयारियां मुकम्मल। खिलाड़ियों की सेंचुरियन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस। कप्तान शान मसूद का कहना है कि यहाँ की कंडीशंस फास्ट बॉलर्स और बैटर्स के लिए साजगार है। 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज आज सेंचुरियन टेस्ट के साथ शुरू होगी।